TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے ہڑتالی گروپوں کے رہنماؤں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں PSAC کے ہڑتالی ملازمین نے ہڑتال کا دائرہ ملک کے سب سے بڑے ایئرپورٹ تک بڑھا دیا۔ سینکڑوں سرکاری ملازمین جمعرات کو ٹورنٹو پیرسن ایئرپورٹ پر ایک ترجیحی پیکٹ لائن کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں امید ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بات چیت میں تیزی آئے گی اور پچھلے ہفتے شروع ہونے والے بڑے پیمانے پر مزدوری میں خلل پڑ جائے گا۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا، جو اس وقت ہڑتال پر موجود 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کی نمائندگی کرتا ہے، نے جمعرات کو ایک نیوز ریلیز میں اس مظاہرے کو ان کی ملازمت کی کارروائی میں اب تک کی اضافہ قرار دیا۔ یونین کی اونٹاریو برانچ کے علاقائی ایگزیکٹو نائب صدر کریگ رینالڈس نے مقامی میڈیا کو بتایا، ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت نے ہماری زندگیوں میں خلل ڈال دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کچھ رکاوٹیں محسوس کریں۔ یونین کا کہنا ہے کہ احتجاج کے لیے 500 کے قریب کارکنوں کو بسوں کے ساتھ علاقے میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن رینالڈس کا کہنا ہے کہ ممبران کام پر ہوں گے۔ یہ شرم کی بات ہے، ہم بہتر کے مستحق ہیں اور ہم یہاں ہوں گے۔ ہم اس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں منصفانہ معاہدہ نہیں مل جاتا۔ ٹورنٹو پیرسن ایئرپورٹ نے کہا کہ مظاہرے کی وجہ سے ہوائی اڈے تک رسائی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ آج صبح اس نے کہا کہ اسے اپنی روانگی کے کنارے والے علاقوں میں معمولی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور تمام مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ احتجاج کے ارد گرد منصوبہ بندی کریں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم پیل ریجنل پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹریفک کی آمد و رفت جاری رہے، لیکن مسافروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ آج پیرسن سے پرواز کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اضافی وقت دیں۔ ہڑتال قومی دارالحکومت کے سب سے بڑے آجر کے ایک اہم حصے کو متاثر کرتی ہے، تقریباً 30 محکموں میں خلل ڈالتی ہے اور انکم ٹیکس گوشواروں اور پاسپورٹ کی پروسیسنگ سمیت متعدد خدمات کو متاثر کرتی ہے۔ یونین کے اہم مسائل میں زندگی کی بڑھتی ہوئی لاگت کے مطابق تنخواہ میں اضافہ اور اگلے معاہدے میں ریموٹ ورک پالیسی شامل ہے۔ وفاقی حکومت نے 3 سالوں میں 9% اضافے کی پیشکش کی ہے، ایک ایسا اقدام جس کے بارے میں مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے اوسط کارکن کی جیب میں $6,250 کا اضافہ ہوگا۔ TDSB کے ٹرسٹیز نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ TDSB کے ٹرسٹیز نے اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ عملہ موسم خزاں میں ٹرسٹیز کو حکمت عملی پر اپ ڈیٹ پیش کرے گا۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے متفقہ طور پر اسلامو فوبیا کے خلاف حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ووٹ دیا، جو اونٹاریو میں اس طرح کی کوشش کے ساتھ آگے بڑھنے والا دوسرا بورڈ بن گیا۔ یہ اقدام اس تحریک کے بعد کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اندرونی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامو فوبیا TDSB نیٹ ورک کے اندر عقیدے پر مبنی نفرت کی دوسری سب سے زیادہ رپورٹ شدہ شکل ہے۔ TDSB کی چیئر ریچل چرنوسلن نے ووٹ کے بارے میں ایک بیان میں کہا، ہم نے اپنی کمیونٹی سے براہ راست سنا ہے اور ہمارے پاس یہ ظاہر کرنے کے لیے ڈیٹا موجود ہے کہ اسلامو فوبیا ہمارے طلباء اور عملے کو مستقل بنیادوں پر متاثر کر رہا ہے۔ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہم اپنی اسکول کی کمیونٹی کے مزید اراکین کو اسکول اور کام میں محفوظ اور خوشائند محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اسکول بورڈ کا عملہ اب اس حکمت عملی کی ترقی اور نفاذ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرے گا جو موسم خزاں میں ٹرسٹیز کو پیش کی جائے گی۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ کام اس کی وسیع تر انسداد نفرت اور انسداد نسل پرستی کی حکمت عملی پر استوار کرے گا، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ نسل پرستی، نفرت اور امتیازی سلوک کی تمام اقسام کو حل کیا جائے گا۔ کینیڈا نے سوڈان سے انخلا کی پہلی 2 پروازیں مکمل کر لی ہیں، تاہم جنگ زدہ مشرقی افریقی ملک سے انخلا کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے سوڈان سے انخلا کی پہلی 2 پروازیں مکمل کر لی ہیں، تاہم جنگ زدہ مشرقی افریقی ملک سے انخلا کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ کینیڈا نے کینیڈین اور دیگر غیر ملکی شہریوں کو سوڈان سے نکالنے کے لیے اپنی پہلی 2 انخلا کی پروازیں چلائی ہیں اور وفاقی حکومت زمین پر حالات پر انحصار کر رہی ہے، مزید ہوائی اڈوں کا وعدہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ناقدین اس پر بہت آہستہ کارروائی کا الزام لگا رہے ہیں۔ جمعرات کو نووا اسکوشیا میں ایک تقریب میں وزیر دفاع انیتا آنند نے پہلی پرواز کا اعلان کیا لیکن کچھ تفصیلات پیش کیں۔ کینیڈا کے محکمہ قومی دفاع اور عالمی امور کے سینئر عہدیداروں نے آٹوا میں دن کے آخر میں ایک تکنیکی بریفنگ میں بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ دوسری پرواز خرطوم سے روانہ ہوئی تھی۔ انخلا کی پہلی پرواز میں 45 افراد سوار تھے، دوسری پرواز نے جنگ زدہ ملک سے 73 افراد کو نکالا
حکام یہ نہیں بتا سکے کہ دونوں پروازوں سے نکالے جانے والے کتنے کینیڈین تھے، لیکن ایک خفیہ ذریعے نے CBC نیوز کو بتایا کہ 7 کینیڈین شہری سوڈان سے پہلی پرواز میں تھے اور 37 دوسری پرواز پر تھے۔ دونوں پروازوں میں سوڈان، امریکہ، جاپان، برطانیہ اور جبوتی کے لوگ شامل تھے۔ مزید پروازوں کا منصوبہ ہے، لیکن وفاقی حکام نے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی امور کینیڈا نے کہا کہ سوڈان میں 1800 تک کینیڈین پھنسے ہوئے ہیں اور تقریباً 700 نے وفاقی حکومت سے باہر نکلنے کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ وفاقی حکومت کے انخلا کی فہرست میں شامل تقریباً 200 افراد اب تک یا تو اپنی پہل یا اتحادی فوجی پروازوں کے ذریعے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ آنند نے کہا کہ رائل کینیڈین ایئر فورس کے CC-130 ہرکولس طیارے نے آپریشن کیا۔ وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ یہ واحد ٹرانسپورٹ طیارہ ہے جو اس مشن کے لیے موزوں ہے، کیونکہ خرطوم سے 30 کلومیٹر دور ملٹری ایئرپورٹ کا رن وے آنے اور جانے والی پروازوں سے خوب مصروف رہا ہے۔ انخلا کی پروازیں جبوتی جا رہی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ گلوبل افیئرز کینیڈا وہاں سے لوگوں کو کینیا لے جانے کا انتظام کر رہا ہے، جہاں وہ اپنے آگے کے سفر کے ذمہ دار ہوں گے۔ وفاقی حکومت اس اصول سے مستثنیٰ ہے اور ایسے لوگوں کو قرضے پیش کرتی ہے جو سفر کی لاگت کو پورا نہیں کر سکتے۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ اب تک ایسے 30 قرضے 70 انخلا کرنے والوں کو دیے گئے ہیں، جن کی کل لاگت 1,70,000 ہے۔ کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھی خبر ہے اور میں اپنے کینیڈین مسلح افواج کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ایسا کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے کسی دیر پا حل یا مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششیں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے کسی دیر پا حل یا مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششیں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی ادارے بھی مستقل جنگ بندی کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سوڈانی فوج اور سریول حرکت فورسز کے درمیان مسلسل 13ویں روز بھی لڑائیاں اور جھڑپیں جاری رہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ واشنگٹن میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر سے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کا ملک اس مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اہم بات سوڈانی بحران کو ختم کرنا اور ملک کو واپس سویلین حکومت کے حوالے کرنا ہے۔ ہم بحران سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ مستقل جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ سوڈان میں بحران سے نمٹنے اور مستقل جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک سوڈان میں اقتدار سویلین کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کوششیں کرتا رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ملک کو سویلین زیر قیادت حکومت میں واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبدالفتاح برہان کی قیادت میں فوج اور محمد حمدان دقلو کی قیادت میں سریول حرکت فورسز کے درمیان جنگ بندی کو وسعت دینے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان لڑائی 15 اپریل کو شروع ہوئی تھی، جس کے بعد یہ جھڑپیں 11 صوبوں تک پھیل گئیں۔ لڑائی کے دوران جنگ بندی کی کئی کوششیں ناکام رہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سوڈان میں اب تک 512 افراد ہلاک اور 4193 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے اب تک 45,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لڑائی جاری رہی تو 2,70,000 افراد ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ ترکیہ اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترکیہ اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ ترکیہ نے روس کے تعاون سے تعمیر کیے گئے ملک کے پہلے جوہری پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ اکویو جوہری پلانٹ ترکیہ کے جنوبی صوبے مرسین میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 4,800 میگا واٹ اور 4 ری ایکٹرز تک متوقع ہے۔ جوہری پلانٹ اس سال کے آخر میں بجلی کی پیداوار شروع کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے پہلی بار اکویو پاور پلانٹ کو جوہری ایندھن کی ترسیل کی تقریب سے اپنے ورچوئل خطاب کے دوران کہا کہ ترقی 60 سال کی تاخیر کے بعد دنیا میں جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اکویو پاور پلانٹ کو ہوا اور سمندر کے ذریعے جوہری ایندھن کی ترسیل کے ساتھ اس پلانٹ نے اب ایک جوہری پلانٹ کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ اکویو جوہری پلانٹ کے لیے ترکی اور روس کے درمیان ایک بین الحکومتی معاہدے پر مئی 2010 میں دستخط کیے گئے تھے اور پلانٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب 3 اپریل 2018 کو منعقد ہوئی تھی۔
جس کے بعد پہلے یونٹ پر تعمیر شروع ہوئی۔ ترک صدر طیب نے کہا کہ بہت سے اہم منصوبوں کی طرح اکویو کو فائننسنگ ماڈل کے ساتھ لاگو کیا گیا جو ہمارے قومی بجٹ پر بوجھ نہیں ہے اور روس کے ساتھ ہماری سب سے بڑی مشترکہ سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ ترکیہ کی قدرتی گیس کی درآمدات کو سالانہ 1.5 ارب ڈالر تک کم کرنے میں کردار ادا کرے گا اور قومی آمدنی میں اضافے کا بھی باعث بنے گا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔